پروگرام سیاسی حوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ملک میں سیاسی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ کوئٹہ کبھی قومی لیڈرز اس کا رخ 2 سال بعد 4 سال بعد کیا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کے بعد کوئٹہ پھر مرکز بننے جا رہا ہے سیاسی گہما گہمی کا۔ آج اسی اس پہ ملک میں دیگر حصوں میں جیسے میاں نواز شریف نے قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے سیالکوٹ میں ورکر کنونشن سے خطاب کیا ہے، پھر اس کے بعد چیمبر سے انہوں نے خطاب کیا، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے رہنما ان کے چیئرمین گلگت بلتستان جا رہے ہیں، وہاں خطاب کر رہے ہیں، اور 30 نومبر کو انہوں نے اعلان کیا کہ یوم تاسیس کوئٹہ میں منائیں گے۔ اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ سردار فتح محمد حسنی فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں اور صوبائی صدور رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں رضا الرحمان صاحب، ایکسپریس ٹی وی اور اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اور ان کے بیورو چیف ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں سلیم شاہد صاحب، ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں۔ سردار صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ایک سٹارٹ میرا سوال یہی ہے کہ آپ نے ابھی جوائن کیا، ریسنٹلی آپ نے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون۔ ملک میں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ سیاسی وفاداری کے بعد چلے جاتے ہیں ایک پارٹیز میں دوسری پارٹیز میں، کیا ایسے چیزوں کو آپ کو اٹریکٹ کیا کہ آپ نے مسلم لیگ جوائن کیا، حالانکہ مسلم لیگ نون کا آپ حصہ پہلے بھی رہے تھے؟ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ نے بلوچستان میں اتنا بڑا پروگرام شروع کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو، آپ کے سارے دوستوں کو، سینئر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے، پاکستان میں میرے خیال میں میں نے جب سیاست شروع کی تو 1985 میں، جب پاکستان میں بالکل پارٹی لیس الیکشن ہوئے تھے اور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے کوئٹہ چاغی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ تھا۔ اب تو 4 MNA اس کے ہیں، اور ویسے بھی اتفاق ہے کہ دوسرا حلقہ بھی جس سے میں بھی الیکشن لڑوں گا، خاران، چاغی، نوشکی، واشک، ہاف آف پاکستان ہے رقبے کے لحاظ سے، اور یقیناً صوبائی اسمبلی کا اور الیکشن 2 ملکوں کو شاید بارڈر کرتا ہے، 700 کلومیٹر تقریباً اس سائڈ پہ افغانستان کا بارڈر ہے، اور کوئی 400-500 کلومیٹر اس سائڈ ہے۔ ایک بہت ہی ہر لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ایک حلقہ بھی ہے اور علاقہ بھی ہے رکشار ڈویژن۔ ہم نے ایک آزاد حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی شروع کی، اور الحمدللہ لوگوں کو اللہ عزت دے، انہوں نے ہمیں عزت دی، ہم ان کے قرضدار بھی ہیں، ہم ان کا قرضہ ابھی تک نہیں چکا سکے۔ اور اس کے بعد بار بار کوئٹہ سے میں نے الیکشن لڑا، اور میں 1-2 دفعہ اور کوئٹہ سے جیتا ہوں، اور 1-2 دفعہ اروایا گیا ہوں یا ہار گیا ہوں، جو بھی سمجھ لیں آپ۔ اور خاران پنجگور سے بھی میں نے بنا ہوں اور لیڈر بھی رہا ہوں۔ میرا خیال میں یہ آج کے دور میں کوئی کسی سے یہ گلہ نہیں کرے کہ جی آپ کیوں آج اس پارٹی میں اور کل اس پارٹی میں، کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں ایک سٹیبلٹی نہیں آئے گی جمہوری حوالے سے، اور ہم اتنے مضبوط نہیں ہوں گے کہ ہمارے لوگوں کی جو ذہن ہے وہ اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں کہ جی ہم نے پاکستان میں جمہوریت، جمہوری نظام کو مضبوط کرنا ہے، تب تک کسی سے یہ گلہ کرنا کہ آج آپ اس پارٹی میں ہیں کل اس پارٹی میں۔ پاکستان میں کون سا وہ لیڈر ہے جس نے اپنا یہ چینج نہیں کیا ہوگا؟ میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے سیاست میں اس کا مطلب سیاست میں یہ ہے کہ آپ کو پوری آزادی ہے آپ اس ملک کے لیے، آپ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ پہلے اپنے آپ سے پوچھ لے کہ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، اور کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں کافی عرصہ، میں پیپلز پارٹی کا، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں 14 سال سے بھی زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر بھی رہا ہوں، اور بہت عزت، بہت احترام کے ساتھ ہم نے زندگی آپس میں، سیاسی زندگی اور اچھے ماحول میں اپنا وقت گزارا ہے۔ آج اگر ہم نہیں ہیں، پہلی دفعہ میں نے یہ فیصلہ کیا، اور بلکہ میری خواہش بھی تھی، پہلے سے میری خواہش تھی کہ کسی طرح سے میاں صاحب پاکستان آ جائے، میاں نواز شریف، جو ایک ایسے منجے ہوئے سیاستدان ہے جس نے پنجاب جیسے صوبے کی بہت، وہ اس کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور ایز اے چیف منسٹر انہوں نے یہ اسٹارٹ لیا تھا، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے صوبے کی بھی خدمت کی،
اس کے بعد وہ پاکستان کے 1990 میں پرائم منسٹر بنے, عوامی پرائم منسٹر تھے. 1997 میں پھر پرائم منسٹر آئے, پھر پرائم منسٹر آئے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو صحیح نمائندگی ہوتی ہے, یا جو لوگ اور انہوں نے سفر بھی کیا, لیڈر, جو ہمارے لیڈر جن کو عوام ووٹ کرتے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو اپنا پورا ٹائم نہیں دیتے ہیں. آج اس ملک جو اکانومی کی جو حالات ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, جو ہمسایہ ممالک میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس ریفرنس سے اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی اگر آج ہماری ضرورت محمد میاں نواز شریف ہیں جو اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور ایک عوامی لیڈر ہے. عوامی لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بھی ایک کافی سینئر سیاستدان ہوں یا سیاسی ورکر ہوں, میں نے بھی رہا ہوں, لوگ مجھے ووٹ بھی کرتے رہے, اور میرے خیال میں میں نے یہ فیل کیا کہ اگر ہم اس ملک کی سیاست کر رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینگتھن کریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو ہم بحال کریں, تو میری نظر میں سمجھتا تھا باعزت طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت احترام کے ساتھ, بہت اچھے طریقے سے وہ ہمارے مہربان رہے ہیں, ہماری دوستی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں نے اپنی سیاسی وفاداری اس ملک کی خاطر تبدیل اس لیے کیا ہے کہ آج ہماری ضرورت ہے کہ میاں محمد نواز شریف و پاکستان مسلم لیگ نون کو ہم مضبوط کریں, میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں. اور پہلے بھی وہ بلوچستان میں, آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں وہ جب بھی آئے اقتدار میں, وہ صاحب اقتدار رہے, تو وہ کوشش ان کی یہی رہی ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی جو احساس محرومی ہے, جو احساس کمتری ہے, وہ کون سی پارٹی ایسی ہے بلوچستان کی جو نواز شریف کی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ نہیں رہا, یا وہ کون سی پارٹی ایسی ہے جو ان کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلا. اب اگر کوئی میاں نواز شریف پہ یہ اعتراض کرتا ہے یا اس کی لیڈرشپ پہ اعتراض کرتا ہے, تو میرے خیال میں وہ اپنے ماضی کو ایک قدم پیچھے بھی اڑ کے دیکھ ویسے لے. بھی سردار صاحب یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے. اگر یہ سیاسی عمل کا حصہ بھی ہے, ہم تو آپ کو صحافی کرٹیسائز اگر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ, ہاں وہ بھی ایک لائن ہے جس کو ہم, رضا الرحمان صاحب, میں نے جو یہ سوال کیا, ایک تو گیما گیمی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی محسوس کرتی ہے اسی عمل کو, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہی تمام لوگ, تمام دوست جب جا رہے تھے وہاں پر وہ ویلکم کر رہے تھے, اور اس کے بعد بہت ابھی وہ ناراض ہیں کہ یہ کیوں جا رہے ہیں, میاں صاحب کیوں گئے ہیں. پھر بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ایک وہ بھی آیا کہ بابو جو ہے, بابو پرائم منسٹر نہ بنے, وہ بننے جا رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی سردار صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا, میرا خیال ہے کہ پہلے شروع میں آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس قسم جیسے وہ گیم میں ہوتا ہے کہ ایک موقع پیپلز پارٹی کو بھی فراہم کیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے رابطے وہ کرے, اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بلاول ہاؤس میں کس طرح سے لوگوں کے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. میرا خیال ہے کہ اب وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے کچھ اس کی قیادت نے, ہاں گیم ہے, اس نے کچھ دیر کر دی, کوئی فیصلہ لینے میں شاید دیر کر دی, تو وہ ان کو جو اس دیر کا جو ہے فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل گیا. ہم جو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بلوچستان کو دونوں جماعتوں نے, بڑی جماعتیں ہیں, قومی جماعتیں ہیں, انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے پورے بلوچستان کو, جس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ شروع سے کہتے بھی چلے آ رہے ہیں کہ ملک کا جو معاشی بحران ہے, اور ملک کو اگر اب ترقی یا خوشحالی کی طرف اگر جانا ہے تو وہ یہ ترقی, خوشحالی اور یہ معاشی جو صورتحال ہے وہ اب بلوچستان سے وابستہ ہے. اس لیے ان دونوں جماعتوں نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں سی پیک یہاں ہے, سیندک یہاں ہے, اور اب سب سے بڑا جو جس کی طرف بہت وہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, ریکوڈیک. اور یقیناً آنے والے دنوں میں ریکوڈیک جو ہے
ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس پہ بہت ہی اثر انداز ہوگی اور وہ ملک کو ایک سہارا دے گا، جو کہ میرا خیال ہے بلوچستان اور یہاں کے عوام کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے۔ تو اس میں اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دوسری بڑی جماعتیں، وہ کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام کی ایک ویسی پہلے سے بیس ہے، اور اب جو پیپلز پارٹی یا وہ کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلا ایک دور گزارا ہے 2008 کا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح 2008 میں ان کے 8 جو ہے ان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے آئے تھے، اس کے بعد کچھ انڈیپینڈنٹ نے ان کو جوائن کیا، 13-14 ہو گئے، لیکن مسلم لیگ کاف اس وقت 22 کی پوزیشن میں تھی جو آ کر ان کو جوائن کیا تھا۔ مقصد یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے۔ اب اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس ساری صورتحال میں الیکٹیبلز کو لے کے بجائے کہ لوگ محنت کریں، کرٹیسائز نہ کریں کہ اس کو اپنا کام کرتے رہیں، یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو وہ کرنے کے بجائے ایک موقع فراہم کرنے کے لیے لوگوں کو اس میں وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل گیم چل رہی ہے، پیپلز پارٹی یہاں پر اپنا یوم تاسیس منانے جا رہی ہے، اپنی مہم جو انتخابی مہم ہے وہ بھی یہاں سے سٹارٹ کرے گی، ایک اچھی وہ ہے۔ اور یہ تو ہم شروع سے کہتے ہیں، سردار صاحب بیٹھے بھی ہیں، پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی سیاسی گیم چینجز ہوا ہے وہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی ہے تو بلوچستان سے شروعات ہوئی ہے۔ باپ پارٹی کیسے بنی ہے سب کو پتہ ہے۔ آج وہی جو باپ پارٹی میں تھے کچھ لوگ، وہ الیکٹیبلز ہوتے ہوئے نون کے ساتھ چلیں گے، تو ایک موقع میرا خیال ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں اپنے اس میں لکھتا بھی ہوں کہ ہمارے جتنے الیکٹیبلز جا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کو اب بلوچستان کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ بلوچستان کے ساتھ اب ترقی، ملک کی ترقی اور خوشحالی وابستہ ہے، جڑ گئی ہے۔ وہ ریکوڈک کی صورت میں ہو، سندھ کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، سو میں ہو، اب بلوچستان کے یہی لوگ یہی ہیں، الیکٹیبلز یہی ہیں، بلوچستان کا چہرہ تو یہی ہے، خواہ وہ نون میں بیٹھے ہوں، پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوں، باپ پارٹی میں بیٹھے ہوں، جمعیت میں بیٹھے ہوں، لیکن اب صوبے کو فوکس کر کے بات کرنی چاہیے، یہاں کی عوام کی بات کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح سے سوئی سے گیس نکلی اور اس نے پورے ملک کو، اس کی انڈسٹری کو جو ہے وہ چلایا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، کہ آپ کی سندھ سے اور دوسری جگہ سے جب گیس نکلتی ہے تو پھر آپ کی قیمت بلوچستان کی گر جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان کو اس کے جو شیئر ہے بلوچستان کا ترقی میں، ملک کی ترقی میں، جب آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں معاشی لحاظ تو آپ کو بھی وہ کرنا چاہیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے الیکٹیبلز جس بھی جماعت میں جائیں، اب انہیں بلوچستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے اور لڑیں، اور بلوچستان کی بات کریں، یہ بات ان کو بھی بتائیں۔ نواز شریف سلیم شاہد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ دو جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا مسلم لیگ ہے یا آپ کے پیپلز پارٹی ہے، دونوں نے بلوچستان کو فوکس کیا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ اچھی بات نہیں ہوگی اگر ان کی گورنمنٹ، کسی کی بھی گورنمنٹ بنے یہاں، اور کوئی اس میں چھوٹا یا بڑا اس میں کولیشن پارٹنر ہو، تو فوکس تو بلوچستان رہے گا اور بلوچستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ تو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو بالکل دونوں جماعتوں نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تیسری جماعت نے بھی فوکس کیا ہوا ہے۔ یہ تو دو بڑی جماعتیں ہیں جو کہ اقتدار میں آتی رہی ہیں سینٹر میں، مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تیسری جماعت کون سی؟ مطلب جمعیت علماء اسلام۔ جمعیت علماء اسلام ایک بڑا جلسہ وہ کر چکی ہے، جو اور شاید اب یکجہتی انہوں نے کیا غزہ کے جو ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ چوتھی پارٹی جو ہے، جب اسے اپنے ان مقدمات سے تو شاید وہ بھی اس طرف توجہ دے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں پارٹیوں۔ دیکھیں، جو پاکستان میں جو الیکشن ہوتے رہے ہیں، دیکھیں 70 کے الیکشن کے بعد 85 میں الیکشن ہوئے، 77 میں الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور بڑا ملک میں ایک جو پاکستان نیشنل الائنس تھا اس نے ایک بڑا وہ کیا، اور پھر الیکشن نہیں ہوئے، پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ لگ گیا ملک۔ جب 85 میں الیکشن ہوئے تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے
غیر جماعتی انتخابات. اس سے پہلے پارٹیز جو تھیں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہمیں الیکٹ کرنے والے عوام ہیں. لیکن آج اس الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ سارے لوگ جو جیتے تھے اور جنرل ضیاء الحق نے جب الیکشن کروایا تو اس کے بعد جب لوگ آ گئے اسمبلی میں آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پارٹی کو دے دیا سب کے ساتھ, ایک پارٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ پارٹی. اب لوگ جو ہیں, اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پارٹی آپ کسی نظریے کے تحت جوائن کرتے ہیں. آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے جو پارٹی آپ کو بتاتی ہے, وہ نظریاتی پارٹی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو اس لیے جوائن کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل نظریہ بھی چینج کرنا ایسا ہی ہے جیسے کنورژن کرنا. تو لوگوں کے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے خود اس راہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹڈی سرکل ہوتے تھے, وہ لوگوں کی پولیٹیکلی تربیت کرتے تھے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی, اس میں بھی لوگوں کی سیاسی تربیت ہوتی تھی. لیکن اس میں بھی تو لوگ چھوڑ دیتے تھے. پارٹیاں کوئی ایسے حرف آخر تو نہیں ہے کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. نہیں, آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو یہ اس کے بات کی آپ سے. لیکن اصل جو جڑ شروع ہوئی ہے وہ 85 کے الیکشن. اس کے بعد سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا, پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں عوام کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں شاید عوام پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے ان اداروں پر, ان لوگوں پہ بھروسہ کرنا شروع کیا کہ جو اقتدار انہیں دلا سکے. نہیں, لیکن بات یہ ہے نا, اس میں تو لوگ بھی دیکھیں, لوگ بھی ابھی انہی لوگوں کو چنیں گے کہ جو ان کے لیے روڈ ڈیولپمنٹ فنڈ, انفراسٹرکچر, اس سے مطلب اس سے ایسا نہیں ہے کہ اب لوگ دیکھیں کیوں نہیں لوگ جیل جانا لوگوں پسند کی کرتے بات نہیں, لوگ تو ابھی بھی ووٹ دیتے ہیں. وہ لوگ, ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں یا اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے حلقے میں یہ کام ہوا ہے. آپ دیکھ لیں. لیکن اس تمام اس سے میرا سوال یہ تھا کہ ان تمام اس سے بلوچستان فوکس ہوا ہے, سیاسی گہمہ گہمی ہوگی, بلوچستان کے مسائل سمجھنے کے لیے ان کو پہلے بھی پتا تھا, لیکن فوکس تو ہوگا نا. بالکل ہوگا, اس لیے کہ جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ کے پاس الیکٹیبل بھی آ رہے ہیں جو پہلے کسی اور پارٹی میں گئے تھے, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو الیکٹیبل, کیونکہ پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ پارٹیوں کی نہیں ہے, یہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے. اور جو شخصیات ہیں, الیکٹیبل کو ہم شخصیات کہتے ہیں. یہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے, ٹرائبل شخصیات ہیں, ان کی اپنے ٹرائبلزم پر ووٹ ملتا ہے اور ان کا ووٹ بینک ہے, اس لیے ان کو ہم الیکٹیبل کہتے ہیں. تو وہ جب یہاں سے مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں, مسلم لیگ میں گئے ہیں کافی سارے, 27-28 لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں الیکٹیبل. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ہوا چلی اور وہ لوگ جو ہے بلاول جا رہے تھے, وہاں پہ جا کے پارٹی جوائن کر رہے تھے, اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جو پہلے مسلم لیگ میں تھے یا با پارٹی میں تھے. پھر یہ دیکھ لیں گے با پارٹی جو بنی تھی اس میں کیا تھا, اس میں بھی وہ لوگ سارے کے سارے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل یہاں پر فوکس کرنا پڑے گا ان کو, اس لیے کہ یہ بہت شکایت ہے, بلوچستان کی بہت محرومیاں ہیں. بلوچستان کو آپ نے جو اگنور کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ احساس محرومی پایا جاتا ہے, اور جس کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں, اکثر بیشتر کرتے رہتے ہیں, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو بولنے والے لوگ ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت کم لوگ بولتے ہیں وہاں جا کے. ایک تو لوگ کم ہیں, نیشنل اسمبلی میں 16-17 لوگ ہوتے ہیں, اس میں سے بھی 2-3 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. سینٹ میں آپ دیکھ لیں, سینٹ میں کیسے لوگ جو ہیں وہاں پہ ہیں بلوچستان کے ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, لیکن بولتے نہیں. لیکن جو بولتے ہیں وہ دیکھیں بلوچستان کے مسائل کو لاتے ہیں. اور دیکھیں جو پارٹی بنائی تھی باپ, جس وقت باپ بنی تو آپ کو یاد ہوگا, آپ خود بھی موجود تھے کہ انہوں نے جو اپنا منشور نے کہا کہ ہم نے یہ پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں بار بار سینٹر میں بلوچستان میں ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں فیصلے, اس کے سارے فیصلے جو بھی وہ حکومت بنانی ہے, حکومت توڑنی ہے, حکومت کو آگے چلانا ہے, فنڈ چاہیے, وہ سارے کے سارے فیصلے وہیں. یہی بات سردار صاحب سے کریں گے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ ابھی بالفرض آپ کی تو حکومت جو پارٹی ہے, ایک حکومت آپ کی بننے جا رہی ہے ایسا لگتا ہے, کیونکہ الیکٹیبلز آ گئے ہیں, وہ باثر بھی ہیں, دونوں حضرات نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ان کا اثر ہے اور ووٹ لے کے آئیں گے.
پرائرٹیز کیا ہوگی مجھے بتائیں. بلوچستان میں ایک سب سے بڑا ایشو آپ کا رہا ہے گورننس, بیڈ گورننس کی وجہ سے کرپشن بھی. دوسرے ایریا میں آپ کو بھی تانے سنتے ہیں, آپ لاہور جاتے ہوں گے بولیں گے آپ کا بلوچستان تو بہت ایسے, اسلام آباد جائیں آپ کا بلوچستان یہ. تو آپ لوگوں کی پرائرٹی کیا ہوگی اگر آپ حکومت میں اگر آ جاتے ہیں, اور کیا پرائرٹی؟ انشاءاللہ پرنس, اللہ نے چاہا تو حکومت بالکل میاں محمد نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے, اور یہاں بلوچستان میں انشاءاللہ بھلے کولیشن ہی صحیح لیکن ان کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں جو بات اصل بات پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نا, آپ کے فائنینشیل معاملات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے, فوکس کریں آپ اس دو کو. جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو میرا خیال میں بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی آج فیل بھی کر رہے ہیں, پوری دنیا فیل کر رہی ہے. پہلے ہم بولتے تھے, اب محسوس بھی کر رہے ہیں, ہمارا ہر شخص, ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو معدنیات ہیں, اس کے جو وسائل ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سمندر کا اتنا بڑا گہرا سمندر پوری دنیا میں, میرے خیال میں آپ چاہ سکتے ہیں اگر آپ سی پیک کو آگے لے کے جائیں گے, آپ اپنے نیچرل ریسورسز ہیں جیسے سائندک ہمارا ہے, ریکودک پروجیکٹ, آپ یقین کریں گے کہ سائندک پروجیکٹ اور ریکودک آپ سمجھ لیں کہ اس کمرے میں ایک تیلی آپ نے رکھی ہے. آج ریکودک کی جو بات ہو رہی ہے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ سیکنڈ ٹائم آپ ریکودک کا یہ ایگریمنٹ کرتے, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے آپ اتنے پھنس چکے تھے, اتنی بری طرح سے آپ پھنس چکے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ملک جو بھی ہیں, وہ آپ کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ جی یہ اس کے ساتھ یہ ہوا, آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ایک راستہ کھل گیا. میں اس علاقے کا آدمی ہوں, میرا تعلق اسی علاقے سے ہے, میں اس حلقے سے, ہمارے ایم پی اے بھی آتے رہے, ہمارے ایم این اے ہم آتے رہے, ڈسٹرکٹ ناظم بھی آتے رہے, ہم رہتے ہی ادھر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم توجہ آج دے بھی رہے ہیں, پالیسی ہم بھی ہماری اس طرح کی بن رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹرینگتھن کریں, اور اس کے لیے ایک عملی, ایک ایسا عمل ہم کریں جس سے فوراً سے پیشتر ہمیں احساس ہو, پورے پاکستان کی قوم کو احساس ہو کہ ادھر آپ نے ہاتھ ڈالا, آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا, آج آپ کی اکانومی مضبوط ہو گئی ہے, اس کی گارنٹی ایک آپ کے پاس آ گئی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں. ہم اس پہ پولیٹیکل, ہم نیشنل پارٹیز ہیں, ہمارے نیشنل لیول کے لیڈرز ہیں, ہم اس پہ پڑے رہے ہیں کہ جی فلانا بلوچستان کے لوگ, او بھائی آپ کیوں بلوچستان کے لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو؟ آپ بلوچستان پاکستان کی جو آئندہ فیوچر کی جو گارنٹی ہے, اس کا تعلق میرا خیال میں آپ کے سی پیک اور آپ کے رخشان ڈویژن اور بلوچستان سے. لیکن یہ بات تو ہو گئی سردار صاحب, یہ بالکل میں صحیح اسی پہ آ رہا ہے, ہوں. لیکن دیکھیں ریسورسز, کسی قوم کے پاس ریسورسز ہو لیکن اس کو مینیج کرنا نہ جانے, مینیج کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی اگر وہ آپ نہ جانے تو اس کے بعد فیل ہے. اب میرے خیال میں جو پالیسیاں اس وقت جو ہم سامنے ہمارے آ رہی ہیں, تو اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ پہلے اقتدار میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی, پالیسی فیڈرل کی ہوگی, صوبے کی ہوگی, لیکن یہ فوکس کرنا چاہیے کہ کون بلوچستان میں ایسا لیڈر یا پاکستان کا ایسا لیڈر جو بلوچستان کے ان وسائل کو پراپر طریقے سے پاکستان کے لیے استعمال کرے, بلوچستان کے لیے وہ استعمال کرے, بلوچستان کے لوگ اس سے مستفید ہوں, پاکستان کے لوگ اس سے مستفید ہوں. اب اگر ہم اس طرح سے کریں گے, ایک پلاننگ کے تحت کریں گے اور یہ سوچ کے کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے ملک کی اکانومی, آج دنیا میں ایک ہی جنگ ہے, یہ آپ یقین کریں گے دنیا میں ایک ہی جنگ ہے, وہ فائنینشیل, جو فائنینشیلی جو ملک مضبوط ہوتے ہیں نا, وہ ملک آج پوری دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں. آج راج آپ کر سکتے ہیں, آپ بالکل راج کر سکتے ہیں. میں پہلے آپ کو اور جس نے یہ بنایا, یہ آج یہ جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے, دونوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ یقین کریں آپ یہاں بیٹھ کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ایک عمل آپ نے ایسا شروع کیا ہے سلیم, شاید ایک میں جانتا ہوں, یہ ماشاءاللہ ہمارے وہ ہستی ہیں جو پورے پاکستان کے لیول پہ, آپ بھی ہیں, ضیاء بھی ہے,
ہمارے یہ سارے لوگ اگر ادھر آتے ہیں اپنے جو ان کی برین میں ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, جو دنیا میں یا پاکستان میں اس نے دیکھا ہے. یہ سردار صاحب یہ تو صوبے کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں قومی لیول پر آپ کو امید ہے کہ آپ کی پارٹی جب اقتدار آتی ہے تو معیشت جو ہے وہ سب سے بڑی پرائرٹی ہوگی, تو کس طرح اس کو دیکھیں جی, اگر آپ سی پیک میں میاں صاحب نے یہاں پہ آ کے سی پیک کو جس طریقے سے پہلے سے شروع تھا, بعد میں میاں صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا, اگر ہم اس کو آج کنٹینیو کرتے ہم دنیا میں پوری دنیا سنٹرل ایشیا میرے خیال میں یہ سب ہمارے ہی محتاج ہوتے. ہم نے اس کو بند کر کے ایک طرف کر دیا. چائنا آپ سے ناراض ہو گیا. چائنیز گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کسی کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں. چائنیز نے گورنمنٹ نے اپنے طور پہ یہ سی پیک, اگر ہم سی پیک کے ماسٹر پلان پہ عمل کرتے اور اس کو اسی طرح سے 4 سال میں کنٹینیو کرتے, آج یقین کریں ہمارے پاکستان کی آج ہماری یہ فائنینشیل حالات یہ نہیں ہوتے. چلو جو ہو گیا, اب اس پہ ہم روئیں کہ جی کس نے کیا کیا اور کیوں کیا. میرے خیال میں ہمیں نیشنل لیول کی سوچ رکھنی چاہیے. وہ تو میاں صاحب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی بلوچستان کے جیسے میرے بھائی نے کہا, یہ قبائلی معاشرہ ہے. یہاں پہ ہر کسی کے اپنے ووٹ ہیں, اس کا اپنا ایک عزت ہے, اپنا ایک احترام ہے. اور آج پورا بلوچستان کا یہ رخشان ڈویژن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی گارنٹی یہی ہے. ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہم کیوں بار بار یہ سوچ رہے ہیں جی وہ ادھر گیا, آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے یہ, ہم اس پہ کیوں فوکس کر رہے ہو. آپ کی نیشنل لیول کی سوچ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا یہاں پہ جتنے بھی یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے, یہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ بلوچستان میں بنے ہیں سارے کے ساری پارٹیاں اس میں انوالو ہوئے ہیں, سارے کے سارے مخلوط حکومتیں بنی ہیں. ادھر ایک پارٹی کی حکومت کسی زمانے میں ایک دفعہ بنی تھی, اس کے بعد مجھے نہیں یاد ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی حکومت بنی ہو جو سنگل پارٹی میں وہ آ کے حکومت کے قابل ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے, الیکشن بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں, حالات بھی ہمارے ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اچھی پالیسیاں ابھی بھی آئی ہیں. ہمارے موجودہ جو سیٹ اپ بنی ہے اس میں نیتیں بہت اچھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, جو سسٹم اس وقت جس طریقے سے کام کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل, میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1985 سے MNA ہوا ہوں, جو کوئٹہ کا سب سے بڑا حلقہ ہے. آپ میرا کوئی بھی رزلٹ دیکھ لیں, اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے ووٹ کم ہوئے. کسی کے بڑھ گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ جیتا ہو مجھ سے, لیکن میرے بڑھ گئے. لوگ کسی کو, ایک عوامی آدمی کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ آپ یقین کریں گے کہ جب آپ پبلک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ لیڈر پھر پبلک کی ہی کام کرے گا, وہ اس ملک کا کام کرے گا, اس ملک کی بقا کے لیے کام کرے گا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے, اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. خامیاں سب میں ہیں, اللہ اپنے آپ سے پورا ہے, انسان یا پارٹیز کوئی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ آج ہم آپس میں نہ الجھیں اور ملک کو ہم اپنے ملک کو اس فائنینشیل کرائسس سے بچائیں. ہم اپنے ملک کو امن و امان کے حوالے سے ہم نے بہت خدمت کی ہمسایہ ملکوں کی, اس کی وجہ سے ہم نے سفر بھی کیا, آج ہمیں گاڑیاں بھی مل رہی ہیں وہاں سے. ہم اپنے لوگوں کا احترام کریں, اپنے لوگوں کو عزت دیں, پھر ہم دیکھ لیں ہمارے حالات کتنے صحیح ہوں گے. یہی سوال میں رضا الرحمان سے پوچھوں گا. رضا الرحمان, کتنا ضروری ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے تو چلیں تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے سیاسی ایک دوسرے کے لیے جو ہے طنز, ایک دوسرے کے خلاف وہ کرنا, کام کرنا, الیکشن لڑنا, لیکن الیکشن کے بعد سب کو مل کر اس ملک کو جو ہے ایک ڈگر پر وہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہو. جی بالکل, یہ ہے, بالکل ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہاں جو چیز اب سیاست ہے, ابھی اگر صرف میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا, اب تو پورے ملک میں چل گئی ہے. اب ملک میں جو ہے نا وہ سیاست جو ہے وہ PSDP کی سیاست ہے. بالکل. یہ ہم جب شروع میں اس صحافت میں آئے تھے تو یہی بات ہوتی تھی کہ جی وہ یہ جو صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی, اس کا کام قانون سازی ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جب جنرل مشرف نے نچلی سطح پر اس کو اختیارات کو منتقل کیا تھا اور وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائی تھیں, اختیارات گئے, تو یہی جو صوبائی منسٹر بھی رہے, پھر MPA بھی رہے, قومی اسمبلی بھی رہے, وہ سب کے سب ناظم کے الیکشن لڑنے, صرف اختیارات کا معاملہ تھا. اختیارات اور ترقیاتی فنڈ وہی ہے سب. میں نے کہا نا کہ PSDP کی سیاست چل رہی ہے. یہ کام اسمبلی کے اراکین کا نہیں ہے, قانون سازی,
اور نالیاں گلیاں سڑکیں بنانا وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج ہم کوئی 10 سال کا سے موازنہ ہی کر لیں تو آپ کو ایم پی اے کروڑوں روپے ملے. ایک وقت تھا کہ صرف ایم پی اے اربوں. فنڈ 50 کروڑوں نہیں اربوں. کروڑوں روپے کی ایک بات ہوتی ہے نا. تو آپ وہ دیکھیں کہ وہی ایم پی اے ہو یا وہی رکن قومی اسمبلی ہو, اسی کے رشتہ دار خواہ بھائی ہو بیٹا ہو وہ خود ٹھیکیدار ہے. یہ پیسہ کدھر گیا؟ عوام کا پیسہ ہے. تو یہ چیزیں اور اگر صوبائی بڑی جماعتیں حکومتوں نے آگے بھی اختیارات منتقل نہیں کیے. نہیں کیے نا وہ یہ. اب اگر آپ کوئی بڑی جماعتیں اس ملک کی ترقی, جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ کافی چیزیں مسلم لیگ نون کی قیادت بھی سوچ رہی ہے, دوسری جماعتیں پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہوگی, تو اصلاحات ہونی چاہیے. جو سب سے بڑی بات ہے اصلاحات ہونی چاہیے. آپ کا معاشی لحاظ سے یہ دہشت گردی, بے روزگاری اس ملک کی ایک یہ ایسا ایک ناسور بن چکا ہے. تو اس میں سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایسی اصلاحات لائیں. آپ کے پاس وسائل بہت ہیں. بلوچستان آپ کا صوبہ ہے, فیڈریشن کا ایک حصہ ہے, لیکن یہاں کے لوگ آج کیوں احساس محرومی, پسماندگی اور اپنے جو ہے وہ جس میں بھی وہ سمجھیں کہ کیوں اپنے آپ کو وہ اس میں سمجھتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی. آج الحمدللہ. لیکن رضا صاحب مجھے بتائیں کہ جیسے آج میاں نواز شریف صاحب نے کنونشن سے بھی خطاب کیا اور تاجروں سے بھی خطاب کیا جو سیالکوٹ کے چیمبر, انہوں نے بھی یہی باتیں دہرائی ہیں کہ ہمیں سب کو اس وقت ملک کی خدمت کے لیے, ملک کو معاشی ترقی کے لیے ہمیں سب کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے. تو انہوں نے باتیں کی آج. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے بھی شاید میرے خیال میں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اصلاحات کی طرف جانا پڑے گا. ان چیزوں کی طرف اگر آپ فوکس نہیں کریں گے, وہ پھر آپ وہ فیڈریشن اور جو ملک کی حالت ہے اس کو پھر آپ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم سب کہہ رہے ہیں, ابھی ادھر بھی سردار صاحب نے بھی بات کی, سلیم شاہ صاحب نے بھی, آپ نے بھی, اور میں نے بھی یہی ذکر کیا کہ ملک کی ترقی خوشحالی اس ٹائم بلوچستان سے وابستہ ہے. اور لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, جمعیت ہو, آپ کی مسلم لیگ نون ہو, باپ پارٹی ہو, یہ سب جو ہے کیوں اس طرف بلوچستان کی طرف ہوا ہے. اور بلوچستان کا دیکھیں جو کیس ہے, میں سمجھتا ہوں جو بھی جیسے طرح ہوئے, جو باپ پارٹی بنی تو باپ پارٹی نے ایک چیز کو ایک طرح سے پورے ملک کے اندر, جس طرح سے سینٹ کا چیئرمین کے لیے لڑے یا دوسری اس میں ایک اپنا ایک ورتھ رکھ کے گئے, تو بلوچستان کو فوکس کیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ دوسری جماعتیں, بڑی جماعتوں, انہیں بھی یہاں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے صوبے کی, تو وہ بھی اس طرف بڑھے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں بھی ایک مخلوط حکومت دوبارہ بنے گی, اور اس میں قوم پرست جماعتیں, مذہبی جماعت, مسلم لیگ نون جیسی دوسری جماعت جیسے لبرل ہم کہتے ہیں, اور باپ پارٹی, میرے اندازے سے کہ مخلوط حکومت کا یہ حصہ ہوں گے, کیونکہ میاں صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ سب کو قوم پرست جماعتوں کو بھی ساتھ رکھا جائے. جو یہاں کے 2013 میں انہوں نے اپنی میجارٹی ہوتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کو, لیکن میرا خیال ہے کہ اس بار ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون, کیونکہ وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں ایک میجارٹی لے گی, الیکٹیبلز کی ایک تعداد وہاں پر موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ ان کا جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ مسلم لیگ نون انہی کی پارٹی سے ہوگا. سلیم شاہد صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچستان کی جو مخلوط حکومت بننے جائے گی, ظاہر ہے کیا پرائرٹیز ہونی چاہیے ان کی؟ جیسے میں نے کہا کہ سوال میں نے کیا, اکثر لوگ کہتے ہیں بیڈ گورننس, کرپشن, بیڈ گورننس, اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی پرائرٹی جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ یہ گڈ گورننس کی, اور گڈ گورننس اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ جو میرٹ ہے, ڈسپلن اس کا حصہ ہے گورننس کا. میرٹ سب سے بڑی چیز ہے. اگر میرٹ نہیں ہوگی تو گڈ گورننس آ نہیں سکتی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں جیسے کہ جو ٹرائبل سوسائٹی ہے اس کی میرٹس بھی اور ڈی میرٹس بھی.
میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو بلوچستان کی حکومت میں جو لوگ جو پارٹیاں شامل ہوتی رہیں, اس نے کہا جی میرا ڈی سی ہونا چاہیے, میرا ایس پی ہونا چاہیے, میرے علاقے میں یہ ہونا چاہیے, لوگوں کا نہیں, لوگوں سے نہیں. یعنی اسی سے یہیں پر ہی آپ کی جو گورننس ہے وہ متاثر ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے, مطلب ہے وہ جو آدمی جو ڈی سی وہاں لگ رہا ہے وہ اس کو پلیز کرتا ہے, وہ اپنے چیف ایگزیکٹو کو پلیز نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے ایم پی اے کو یا ایم این اے کو جو ہے نا پلیز کر رہا ہے. اسی طرح ایس پی, پولیس, اسی طرح اور بھی عہدے دو سیکرٹریز آپ اپنی مرضی سے لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پلیز کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے گڈ گورننس. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن, اسے آپ ختم کریں, کیونکہ ہم بد سے بدنام ہیں. ریسورسز تو بہت ہیں ہمارے پاس, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بد سے بدنام ہیں. اور جگہوں پہ بھی کرپشن ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے, سندھ میں یا ہم کہیں پنجاب میں نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ بدنام. اور جب تک ہم یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, پہلے ہم کہتے تھے جی بلوچستان کو فنڈ نہیں ملتے, ایسا نہیں ہے. بلوچستان کو بہت فنڈ ملے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر آپ میں ویسے بتاؤں کہ اگر آپ نوٹوں کو بچھا دیں تو شاید بلوچستان کے رقبے سے باہر نکل جائے. یعنی اتنی زیادہ آپ کو فنڈ ملے. لیکن یہی ہے کہ مینجمنٹ آپ نے کہاں خرچ کیے, کیوں. جب سے 70 میں جب الیکشن ہوئے تو وہ بھی سردار صاحب مخلوط حکومت تھی, پہلی بھی نیب کی اور جے یو آئی کی, اور وہ مخلوط. بلوچستان میں کوئی حکومت جو ہے نا سنگل پارٹی نے نہیں بنائی. تو آپ اس وقت سے دیکھ لیں, آج بھی لوگوں کے حالات وہی ہیں. آپ یہ کوئٹہ شہر میں دیکھ لیں, یہاں پہ صحت کی جو سہولتیں انہیں آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل جو ہے ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دیتا. ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں, ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جاتے. ٹیچرز گوشت اسکول ہیں. چیف منسٹر نے خود یہ بات کی, ڈاکٹر مالک نے چیف منسٹر کی حیثیت سے نے کہا کہ 900 گوشت اسکول ہیں یہاں پہ, اور اتنی بڑی تعداد میں ٹیچرز ہیں جو گوشت ہیں. تو کتنے افسوس کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ 4000 اسکول, جو انفارمیشن آپ کے ایجوکیشن منسٹر اسی پروگرام میں کہہ چکے ہیں, 4000 آؤٹ آف 16000 اسکول 4000 اسکول ہیں صرف ایک ٹیچر والے ہیں. بالکل وہ شیلٹر لیس ہے, اور وہ یا ایک کمرے میں ہے, اس میں 5 کلاسوں کو پڑھاتا ہے, وہ پہلی سے لے کے 5 تک. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیز اس وقت ہی ختم ہو سکتی ہے, یہ چیزیں جب ہم ایک پیج پر آئیں گے, ہم بیٹھیں. دیکھیں جو 90s کی جو سیاست تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنا ایک دوسرے کے خلاف بہت, لیکن انہوں نے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں انہوں نے, اور نواز شریف صاحب نے بھی جب لندن میں, انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی ہم کرتے رہیں گے تو جو بھی دوسرے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, ہماری حکومتوں کو ختم کرتے رہیں گے. لہذا انہوں نے COD جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ سائن کیا. اس کی وجہ سے آج وہ والی بٹرنس نہیں ہے جو پہلے تھی, اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی آئی ہے, میچورٹی ہے. سوچا انہوں نے نا, دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو شاید اور میچورٹی آتی. لیکن درمیان میں جو ایک ہرڈل آئی ہے 3-4 سال کی, آپ دیکھیں کہ اس میں جو پالیٹکس ہوئی ہے, اس میں پالیٹکس ہیٹرڈ کی پالیٹکس ہوئی ہے, گالم گلوچ کی پالیٹکس ہوئی ہے, بدتمیزی کی پالیٹکس. یہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہم جرنلسٹ کی حیثیت سے ہم تو ایسس کرتے ہیں اس بات کو, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پولیٹیکل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا. مذاکرات ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. سارے معاملات جو ہیں وہ آپ میز پہ بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. آپ جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت بٹر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن جب آپ بات چیت شروع کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, اور کور ایشوز پہ آپ بات کرتے ہیں, اور وہیں بیٹھ کر آپ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا حل نکال لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے مکمل طور پہ انہوں نے کہا نہیں میں بات ہی نہیں کرتا. ان صاحب نے کہا اور اس سے کافی نقصان بھی ہوا, سیاست کو نقصان ہوا, ملک کو نقصان ہوا. وہ اسی وجہ سے ہوا. آپ نے کہا کہ نہیں میں عقل کل ہوں. جب پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اس کے لوگ جو ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, ہم سب کچھ وہ کر سکتے ہیں, کیوں اکنامی ہماری جو ہے نا وہ بیٹھ گئی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب فلانی پارٹی, سب پارٹی اس کی. یہی میں سردار صاحب سے پوچھیں گے. سردار صاحب مجھے بتائیں کہ باپ پارٹی ایک بنی, پہلے ہمیشہ قومی پارٹیوں میں لوگ جاتے تھے, پھر انہوں نے باپ پارٹی بنائی کہ ہم اپنے فیصلے خود اگر کریں بہتر ہیں. اب جام کمال صاحب ان کے
فارمر آپ کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوست اس بات پر کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ ڈسپلن ہمارے درمیان نہیں رہا، ایک دوسرے کو، صدر کو کوئی نہیں مانتا تھا. جب تک ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ قومی پارٹی ہمارے سوٹ کرتی ہے، کہ وہاں لیڈرشپ ہوتی ہے جو ہماری پرفارمنس کو بھی دیکھتی ہے اور ہمیں ان سے لوگ وہ خلاف ورزی نہیں کرتے. کیا اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، بہت زبردست یہاں پہ بات ہوئی کہ دیکھیں تھوڑی سی میں یہ اس پہ بات کر کے پھر اس پہ آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری بات کی ہے انہوں دونوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی کو ہم نے مل کے سوچنا ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہمارے جو نیشنل لیول کی لیڈرشپ اور پارٹیاں ان میں سوچ پیدا ہے اور ہونی چاہیے مزید کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. پاکستان مضبوط بنے گا تب صوبے مضبوط بنیں گے، تب لوگ خوشحال ہوں گے. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو بہت بہترین بات دونوں بھائیوں نے میرے کی ہے. دیکھیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں، کس سے کیا گناہ ہوا، کس نے اچھا کیا، کس نے برا کیا. اب پاکستان میں پیسے کی الیکشن کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کریں نا، تو ہم ان پہ، ہمیں سب پتہ ہے کہ سینٹ پہ کتنے اربوں میں ہم آتے ہیں. ایم پی اے بننے کے لیے ہم بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، میرٹ تو ختم ہو گئی. ایم این اے بننے کے لیے ہم کتنا پیسہ، کتنے ریل پیل، اب پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے. لیکن ہمارے اداروں کے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس، ہمارے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ خدا کے لیے یہ پیسے کا ریل پیل ناجائز پیسہ ہے، اس کو کہتے ہیں. اگر بلینز کے حساب سے آپ کے یونین کونسل میں پیسے استعمال ہو اور ادھر سے لوگ آئیں، ٹریلینز میں لوگ سینیٹر بنے اور بلینز میں لوگ ایم این اے بنیں گے، تو آپ بھول جائیں کہ کبھی پاکستان میں آپ کی کوئی ترقی خدمت نہیں کر سکتے. اگر واقعی ہم سیریس ہیں، ہم لوگوں کو موقع دیں. بڑے نیشنل لیول کی پارٹی، آپ کی سوچ صحیح ہے سر، میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم نے یہ الیکشن اس طرح کے کرنے ہیں نا، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہاں پہ جس کے پاس 10 ارب ہوں گے تو وہ ایم پی اے بنے گا، جس کے پاس 50 ارب ہوں گے تو ایم این اے بنے گا. اگر ہم نے اس ملک کو مضبوط دیکھنا ہے، ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، ہم پیسوں کی سیاست پہ الیکشن ختم کر دیں. تھینک یو. مجھے کہا گیا کہ بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین وقت ختم ہو گیا. اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.